بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آئی ہوپ یو ول بی فائن. اسکول بیس اسیسمنٹ 2025 اینڈ آف دا ایئر اسیسمنٹ سبجیکٹ اسلام اور گریڈ ہمارا 7 ہے، جس کا آج آپ کے ساتھ میں پیپر شیئر کروں گی. جیسے کہ ہر پیپر میں بتاتی ہوں کہ پیپر اے آپ کا ہوگا 48 مارکس کا، پیپر بی ہوگا 52 مارکس کا، ٹوٹل آپ کا 100 کا پیپر ہوگا اور 3 آورس آپ کو اس پیپر کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے دیے جائیں گے. سب سے پہلے میں انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس کا پیپر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آپ کا فل فوکس پیپر پہ ہونا چاہیے. ایم سی کیوز آپ نے ساتھ ساتھ میرے ریوائز کرتے جانا ہے تاکہ آپ کو بعد میں الگ سے ریوائز نہ کرنے پڑے. پیپر آپ کا بہت ایزی ہے، بہت ایزی پیپر ہے. کوشچن نمبر 1 ہے دا آیا عبدن اذا صلی از فرام سورہ، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن سی پر. اس کے بعد دوسرا سوال ہے حدیث مبارکہ اذا حدث کذب ریسورس ٹو، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن اے ٹروتھ. اس کے بعد اگلا سوال ہے The purpose of battles for protection of ختم نبوت fought by حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ was to، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن سی پر. اس کے بعد اگلا سوال ہے The responsibility of the angel حضرت میکائیل علیہ السلام is to، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن اے پر. اس کے بعد نیکسٹ ہے observance of سحری اینڈ افطار in رمضان makes a person، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن ڈی پر. اس کے بعد اگلا سوال ہے اٹینڈنگ دا فینرل پریئرز انسٹل کنسرن فار، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن ڈی پر. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 7 آفٹر دا سیج اینڈڈ بنو کینکا سیٹ آؤٹ ٹو ورڈز، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن بی پر. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن نمبر 8 ہے دا نمبر آف مسلم مجاہدین ایٹ دا ٹائم آف غزوہ خندق واز، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن سی پر. نیکسٹ کوشچن ہے فرام غزوہ بنو قریظہ وی لرن دا لیسن دیٹ مسلم شوڈ آلویز بی کویشن فرام، تو اس کا آپشن آپ لگائیں گے آپشن بی پر. نیکسٹ کوشچن نمبر 10 ہے آفٹر دا ٹریٹی آف حدیبیہ مسلم were not allowed to enter مکہ and had to return to مدینہ from these incidents we learn about، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن بی پر. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے دا لینگویج وچ از ٹاٹ ان دا صفا درسگاہ، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن بی پر. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے if someone gives me 100 red camels I will not accept it these words are related، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن بی پر. نیکسٹ کوشچن نمبر 13 ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said about the most difficult journey of his life to، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن اے پر طائف. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن نمبر 14 ہے اکارڈنگ ٹو حدیث مبارکہ اسپیکنگ گڈ ورڈز از ریفر ٹو ایز، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن ڈی چیئرٹی پر. نیکسٹ کوشچن ہے اکارڈنگ ٹو قرآنک ٹیچنگ کیپ یور وائس لو بیکاز دا وائس از آف، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن ڈی ڈنکی پر. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن نمبر 16 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناٹ سینڈنگ اوے اینی بیگر ایمپٹی ہینڈیڈ شوز ہیز کوالٹی آف، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن اے جنرسٹی پر. نیکسٹ کوشچن نمبر 17 while teaching adopting the method of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم we should encourage، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن اے پر. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن نمبر 18 ہے by adopting simplicity we can create within ourselves، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن سی پر contentment. نیکسٹ کوشچن نمبر 19 ہے دا پرپز آف accommodating دا ڈیلیگیشن آف نجران از مسجد نبوی واز ٹو آفر ایڈوائز ٹو پیپل دا ایٹریبیوٹ، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن ڈی ہاسپیٹلٹی پر. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن نمبر 20 ہے آل ورک از ڈن انڈر سم رول اٹ از کالڈ آ، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے اے آپشن پر سسٹم، اس کا آنسر آتا ہے سسٹم. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے ارننگ آنیسٹلی لائیولیہڈ اکارڈنگ ٹو اسلامک شریعہ از، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن اے پر. کوشچن نمبر 22 ہے روڈ پارکس الیکٹریسٹی گیس اسکول ہاسپٹلز ای ٹی سی پراپرٹیز آر ایگزامپل آف، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن اے نیشنل. نیکسٹ کوشچن ہے حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا واز بورن فرام دا ڈیکلیریشن آف رسالت، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن اے 5 ایئرس. نیکسٹ کوشچن نمبر 24 ہے ام المسکین از دا ٹائٹل آف، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن بی. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 25 دا ورڈ یوز ان حدیث اباؤٹ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن بی. نیکسٹ کوشچن نمبر 26 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریئر فار حضرت عبداللہ بن
کعب رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فار ہز، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن سی۔ نیکسٹ ہے دا لائف آف حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ gives us a lesson of love with، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن سی قرآن مجید۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 28 ہے ان قرآن مجید a person who purifies himself is a promised for، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن ڈی سکسیس۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 29 ہے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ ریئل نیم از، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن سی۔ نیکسٹ کوشچن ہے ٹو کٹ آف دا پاتھ آف ریٹریٹ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ آرڈرڈ ہز آرمی ٹو، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن بی۔ نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 31 آیاز آف دا فرسٹ ریولیشن شو دا امپورٹنس آف، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن بی نالج۔ لاسٹ ایم سی کیوز ہے اکارڈنگ ٹو اسلام وائل گریٹنگ ادرز وی آفر، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن ڈی دعا۔ ایم سی کیوز کلیئر کرنے کے بعد اب آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سبجیکٹیو پارٹ۔ تو آپ کو بتا دوں کہ ہر کوشچن کے 3 پارٹس آپ کو دیے جائیں گے۔ کوشچن نمبر 33 کے بھی 3 پارٹس ہیں، اس کا کوشچن اے پارٹ کا کوشچن ہے ہاؤ ڈز دا وے ان دا وچ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف گارڈڈ دا بلیف ان ختم نبوت سرو ایز اے گارڈننگ پرنسپل فار اس۔ کوشچن نمبر 2 ہے رائٹ ٹرانسلیشن آف قرآنک آیا اباؤٹ دا بلیف ان ختم نبوت۔ کوشچن سی ہے ہو بیئر دا ٹائٹل آف خاتم النبیین۔ کوشچن نمبر 34 کا پارٹ اے کا کوشچن ہے واٹ از مین بائی ٹریٹی آف حدیبیہ۔ بی کوشچن ہے ایکسپلین دا سگنیفیکینس آف دا رول آف سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان حدیبیہ ٹریٹی۔ سی کوشچن ہے واٹ لیسن ڈو دا رولرز آف ٹوڈے لرن فرام دا ٹریٹی آف حدیبیہ۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 35 کا کوشچن اے ہے رائٹ میننگ آف ایجوکیشن اینڈ لرننگ۔ ایجوکیشن اور لرننگ کا مطلب کیا یہ آپ نے بتانا ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر بی ہے رائٹ ٹرانسلیشن آف 1 قرآنک آیا اینڈ 1 حدیث مبارکہ آن امپورٹنس آف نالج۔ علم پر آپ نے ایک حدیث اور ایک قرآنی آیت کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے، 4 نمبر کا یہ کوشچن ہوگا۔ اس کے بعد کوشچن سی ہے ہاؤ ڈز اسلامز emphasize on seeing knowledge guide مسلم in the modern era۔ کوشچن نمبر 36 کا پارٹ اے کا کوشچن ہے رائٹ دا نیم آف حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فادر مدر اینڈ مٹرنل گرینڈ فادر۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے رائٹ اینڈ انسیڈنٹس آف امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنرسٹی۔ آپ نے ان کی صحاوت کا ایک واقعہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے وچ لیسن وی گیٹ فرام دا لائف آف حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوشچن نمبر 37 کا فرسٹ کوشچن ہے واٹ از مین بائی پبلک پیس۔ اس کے بعد دوسرا واٹ ڈیڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said about the non Muslims living in Islamic State۔ اس کے بعد کوشچن نمبر سی ہے واٹ شوڈ وی ڈو ٹو اسٹیبلش پیس ان دا سوسائٹی۔ ہمیں معاشرے میں کس طرح امن صلاح قائم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ انگلش پیپر کے تو کوشچن میں نے آپ کو بتا دیے، اب آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اردو پیپر۔ سوال ہے ابدن اذا صلی ایت مبارکہ ہے، تو اس کا آنسر آپشن سی۔ دوسرا سوال ہے اذا حدث کذب، اس حدیث مبارکہ سے ترغیب ملتی ہے، اس کا آنسر آپشن اے سچ بولنے کی۔ سوال نمبر 3 ہے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگوں کا مقصد تھا، تو اس کا آنسر ہے آپشن سی۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے حضرت میکا علیہ السلام کی ذمہ داری ہے، تو اس کا آنسر ہے آپشن اے بارش برسانا۔ رمضان مبارک میں سحر و افطار کی پابندی انسان کو بناتی ہے، تو اس کا آنسر ہے آپشن ڈی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے نماز جنازہ میں شرکت فکر پیدا ہوتی ہے، تو اس کا آنسر ہے آپشن ڈی آخرت کی۔ بنو کین کا محاصرہ ختم ہونے کے بعد روانہ ہوگی، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن بی شام کی طرف۔ اگلا سوال ہے غزوہ خندق کے موقع پر مسلمان مجاہدین کے تعداد تھی، تو اس کا آنسر ہے آپشن سی۔ غزوہ بنو قریظہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے، تو اس کا آنسر ہے آپشن بی منافقوں سے۔ اگلا سوال ہے صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی گئی اور انہیں واپس مدینہ آنا پڑا، تو اس واقعے سے سبق ملتا ہے، تو اس کا آنسر ہے آپشن بی سبق سے کام لینے کا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے صفا کی درسگاہ میں تعلیم دی جاتی تھی، تو اس کا آنسر ہے آپشن بی مختلف زبانوں کی۔ سوال نمبر 12 ہے کوئی مجھے سرخ رنگ کے 100 اونٹ بھی دے دے تو میں قبول نہ کروں، اس الفاظ کا تعلق ہے، تو اس کا آنسر ہے آپشن بی حلف ذو الفضول سے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر 13 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل سفر قرار دیا، تو اس کا آنسر ہے آپشن اے طائف کا۔ حدیث مبارکہ کی روح سے اچھی بات کہنا بھی کہلاتا ہے، تو اس کا آنسر ہے آپشن ڈی صدقہ۔
اسلامی تعلیم قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی اونچی آواز نیچی رکھو کیونکہ سب سے بری آواز ہے، تو اس کا آنسر ہے آپشن سی گدھے کی۔ سوال نمبر 16 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کا کسی بھی سائل کو حالی ہاتھ نہ بھیجنا ان کی صفت کو ظاہر کرتا ہے، تو اس کا آنسر ہے آپشن اے۔ دوران تدریس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہوئے ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، تو اس کا آنسر ہے آپشن اے سوال کرنے والے کی۔ سادگی اختیار کر کے ہم اپنے اندر خوبی پیدا کر سکتے ہیں، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن سی قناعت کی۔ اس کے بعد سوال نمبر 19 ہے، وفد نجران کو مسجد نبوی میں ٹھہرانے کا مقصد لوگوں کو نصیحت کرنا تھا، تو اس کا آنسر ہے آپشن ڈی مہمان نوازی کی۔ سب کام کسی نہ کسی ضابطے کے تحت ہوتے ہیں، اسی کا نام ہے، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن اے نظام۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، اسلامی شریعت کی روشنی میں حلال روزی کمانا ہے، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن اے فرض۔ اگلا سوال ہے، سڑکیں، پارک، گیس، بجلی، سکول، ہسپتال وغیرہ املاک شامل ہے، املاک مثالیں ہیں، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن اے قومی۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس نبوی سے پیدا ہوئی، تو اس کا آنسر ہے 5 برس، آپشن اے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، ام المساکین لقب ہے، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن بی حضرت زینب بنت حزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، حضرت امام حضرت مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس کا آنسر ہے آپشن بی سردار کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا فرمائی، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن سی حکمت و تفسیر کی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے محبت کا سبق ملتا ہے، تو اس کا آنسر ہے آپشن سی قرآن مجید سے۔ اگلا سوال ہے، قرآن مجید میں نفس کا تزکیہ کرنے والے شخص کے لیے وعدہ کیا گیا، تو اس کا آنسر ہے آپشن ڈی کامیابی کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام ہے، تو اس کا آنسر ہے آپشن سی محمد بن اسماعیل۔ اگلا سوال، واپسی کا راستہ ختم کرنے کے لیے طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لشکر کو حکم دیا، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن بی جہاز جلانے کا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، پہلی وحی کی آیات سے اہمیت واضح ہوتی ہے، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن بی علم کی۔ آخری سوال ہے، اسلام کے مطابق آپس میں سلام کرنے والے ایک دوسرے کو دیتے ہیں، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن ڈی دعا۔ ایم سی کیوز کور کرنے کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کوشچن۔ سب سے پہلا کوشچن ہے، آپ کے ساتھ 3 پارٹ شیئر کیے جائیں گے ہر کوشچن کے۔ تو سب سے پہلا کوشچن ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح عقیدہ ختم نبوت کا تفویض کیا، وہ ہمارے لیے کس طرح رہنمائی کا باعث ہے؟ تو اس کے بعد دوسرا سوال ہے، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھنا ہے۔ تیسرا سوال ہے، خاتم النبیین کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر 34 کا پہلا سوال ہے، صلح حدیبیہ سے کیا مراد ہے؟ دوسرا سوال ہے، صلح حدیبیہ میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی اہمیت بیان کریں۔ تیسرا سوال ہے، صلح حدیبیہ سے آج کے حکمرانوں کو کیا سبق ملتا ہے؟ سوال نمبر 35 کا پہلا سوال ہے، تعلیم اور تعلم کا معنی بیان کرے۔ دوسرا سوال ہے، علم کی اہمیت پر ایک قرآنی اور ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ تحریر کرے۔ تیسرا سوال ہے، اسلام میں علم کے حصول پر زور دینا موجودہ دور میں مسلمانوں کے لیے کس طرح رہنمائی کرتا ہے؟ سوال نمبر 36 کا پہلا سوال ہے، حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، والدہ اور نانا کا نام لکھے۔ دوسرا ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت کا ایک واقعہ بیان کرے۔ تیسرا سوال ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سوال نمبر 37 کا پہلا سوال ہے، امن عامہ سے کیا مراد ہے؟ دوسرا سوال ہے، اسلامی ریاست میں رہنے والے غیر مسلموں کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اور آخری سوال ہے، معاشرے میں قیام امن کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ان کے آنسر شیئر کرتی ہوں۔ کوشچن نمبر 1 کا جو آنسر تھا اس کا آپ نے یہاں سے نوٹ کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا اور اس کی حفاظت کے لیے استقامت، اتحاد، قربانی اور جرأت مندانہ فیصلوں کی ضرورت ہے۔ آج بھی ہمیں انہی اصولوں کو اپناتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرنا چاہیے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا ہے، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں قرآنی آیت کا ترجمہ لکھے۔ تو اس کا جواب ہے، نہیں ہے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، خاتم النبیین کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 34 کا پہلا سوال ہے، صلح حدیبیہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے، صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان ہونے والا ایک تاریخی معاہدہ تھا جو بظاہر مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش لگتا تھا، لیکن در حقیقت اسلام کی فتح اور بھلاؤ کا سبب تھا۔ دوسرا سوال ہے، صلح حدیبیہ میں حضرت ام سلمہ کے کردار کی اہمیت بیان کریں۔ تو اس کا جواب آپ نے
یہاں سے نوٹ کر لینا ہے، یہاں سے آپ نے لکھنا ہے کافروں کی صلح کی یہ شرط بھی رکھی گئی تھی، یہاں سے لے کے لاسٹ تک آپ نے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے۔ یہاں تک ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے صلح حدیبیہ سے آج کے حکمرانوں کو کیا سبق ملتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے صلح حدیبیہ ایک تاریخی معاہدہ تھا جسے ہمیں تدبر، حکمت اور صبر کے کئی اسباق ملتے ہیں جو آج کے حکمرانوں کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ نمبر 1 ہے مفاہمت اور سفارتی حکمت عملی، صبر اور تدبر، جنگ سے گریز اور امن کی کوشش، معاہدوں کی پاسداری، سیاست، بصیرت اور دانش مندی۔ صلح حدیبیہ حکمت، صبر اور سیاسی بصیرت کا عملی نمونہ ہے جو آج کے حکمرانوں کو یہ سکھاتا ہے کہ بہترین قیادت وہی ہے جو امن، تدبر اور حکمت کے ساتھ فیصلہ کرے تاکہ قوم کو دیر پا فوائد حاصل ہوں۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 35 کا پہلا سوال ہے کوئی تعلیم اور تعلم کا معنی بیان کرنا ہے، تو اس کا جواب ہے تعلیم کا معنی ہے علم سکھانا اور تعلم کا معنی ہے علم حاصل کرنا۔ اگلا علم کی اہمیت پر ایک قرآنی آیت اور ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ تحریر کرے، تو اس کا جواب آپ نے یہاں سے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند فرمائے گا جو تم میں سے کامل ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا۔ حدیث ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے اسلام علم کے حصول پر زور دینا موجودہ دور میں مسلمانوں کے لیے کس طرح رہنمائی کرتا ہے، تو اس کا جواب آپ نے یہاں سے نوٹ کرنا ہے۔ اسلام میں علم حاصل کرنے کو بے حد اہمیت دی گئی ہے اور قرآن و حدیث میں بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے۔ موجودہ دور میں جہاں علمی اور سائنسی ترقی انسانیت کی بقا اور ترقی کے لیے ناگزیر ہے، اسلامی تعلیمات ہمیں درج ذیل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ علم حاصل کرنا فرض ہے، ترقی کا ذریعہ، معاشی اور سماجی استحکام، جہالت اور انتہا پسندی سے نجات، دنیا اور آخرت میں کامیابی۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم کو اپنی اولین ترجیح بنائیں، سائنسی، فنی اور دینی تعلیم میں مہارت حاصل کریں اور دنیا اور جدید میں ترقی کے لیے اسلامی تعلیمات سے رہنمائی لیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 36 کا پہلا سوال ہے حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، والدہ اور نانا کا نام لکھنا ہے آپ نے۔ اس کا جواب ہے حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والدہ کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور نانا کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوال اگلا ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت کا ایک واقعہ بیان کریں، تو اس کا جواب آپ نے یہاں سے نوٹ کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص بیٹھا ہوا 10,000 درہم کے لیے دعا کر رہا تھا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا اور گھر جا کر 10,000 درہم اس کے پاس نقد بھجوا دیے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، تو اس کا جواب ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزاریں، دین پر ہر حال میں دین پر عمل کریں، معاشرے میں امن کے قیام کی کوشش کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور تعلق کو عمل سے ثابت کریں۔ سوال نمبر 37 کا پہلا سوال ہے امن عامہ سے کیا مراد ہے، تو اس کا جواب آپ لکھیں گے امن عامہ سے مراد ہے کہ معاشرے میں بسنے والے ہر انسان کی جان، مال اور عزت محفوظ ہو۔ اس کے بعد ہے اسلامی ریاست میں رہنے والے غیر مسلموں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، تو اس کا جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلامی ریاست میں بسنے والے کسی غیر مسلم پر ظلم کیا، اس کا حق مارا یا اس پر اس کی کوئی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا یا اس کی دلی رضامندی کے بغیر اس کی کوئی چیز لے لی، تو میں قیامت کے دن اس مسلمان کے خلاف اس غیر مسلم کے حق میں وکیل بنوں گا۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے معاشرے میں قیام امن کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس کا جواب ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں معاشرے میں امن و سلامتی کو فروغ دینا چاہیے، ہر ایسی چیز سے انکار کریں جو فساد، انتشار یا بدامنی کا باعث بن سکتی ہے، اپنا فرض پورا کریں، دوسروں کا حق ادا کریں، انصاف سے کام لیں۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو پیپر ہے ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پیپر بہت آسان لگا ہوگا، جیسے میں نے کہا تھا۔ محنت کریں اور پاس ہوں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔